السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہمیں دیکھنا ہے دسمبر 2021 اور جون 2022 کا جو دونوں مرج ہو کر جو ایگزام ہوا تھا اس کے دو اکائی کے سوال، تیسری اور چوتھی اکائی کے سوال۔ تو آئیے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں تیسری میں سے 4 سوال آیا تھا، یعنی تیسری اکائی سے اور چوتھی اکائی سے 9، تو اس طرح یہ 13 سوال ہیں جو ہمیں دیکھیں گے۔ یہ تیسری اکائی اردو غزل۔ اس سے پہلا سوال ہے، دیکھیے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ ایک طرف شعرا اور دوسری طرف ان کے مجموعہ کلام کا نام ہے۔ جگر مراد آبادی، جذبی، اصغر گونڈوی، شہریار۔ اس میں جذبی سلیبس میں نہیں ہے، باقی سلیبس میں ہے۔ اس میں اعظم، تو اس میں اعظم کن کے ہے؟ شہریار کی ہے۔ تو اب 4 دیکھنا ہے کس میں ہے، دوسرے اور تیسرے میں ہے۔ اور آتش گل کس کا ہے؟ جگر مراد آبادی۔ تو اس سے ہو گیا کہ یہ تیسرا آپشن جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں اعظم شہریار کے 1965، آتش گل جگر مراد آبادی کے 1954، سخن مختصر جذبی کا 1960، نشاط روح 1925۔ تو اس درست جواب تیسرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں بھی وہی ہے، مجموعہ کلام اور شعراء کا نام ہے۔ کلیم عاجز، فراق گورکھپوری، عرفان صدیقی، یگانہ چنگیزی، عشق نامہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا، گل نغمہ، آیات وجدانی۔ تو عشق نامہ جانتے ہیں عرفان صدیقی کا ہے، وہ جو شاعری کا سبب ہوا کلیم عاجز کا ہے۔ تو کیا ہے آپ کو دیکھنا ہوگا، 3 اور 1۔ 3 1 کس میں ہے؟ 3 اور 1 پہلے والے میں ہے، تو پہلا اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ باقی آپ یہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، عرفان صدیقی، عشق نامہ 1997 میں، وہ جو شاعری کا سبب ہوا 1976 میں، گل نغمہ فراق گورکھپوری کا، آیات وجدانی۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ تیسری اکائی کی مکمل تیاری کرائی گئی ہے، پوری اس کی پلے لسٹ ہے، تو وہاں سے آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال دعویٰ اور دلیل کا ہے۔ دعویٰ میں بھی دیکھنا چاہیے اور دلیل کو بھی بہت اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ دونوں درست ہے یا نہیں، اور اس میں آپس میں کیا تعلقات ہیں۔ ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل۔ دونوں کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے جوابات میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ دعویٰ ہے، غالب اردو کے بہت بڑے شاعر تھے۔ کیا ہے؟ دعویٰ۔ لیکن دلیل اس کی جو دی گئی ہے وہ دیکھنے والا ہے کہ اس لیے کہ انہیں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے خطاب ملا۔ تو کیا خطاب کا مل جانا کسی کو بڑا بنا دیتا ہے؟ تو نہیں، یہ ان کے کارنامے ہوتے ہیں جو ان کو بڑا بناتے ہیں۔ تو دعویٰ تو درست ہے لیکن دلیل درست نہیں ہے، تو اس کا دوسرا آپشن درست ہوگا۔ چوتھا سوال اور اس سیریز کا 21واں سوال ہے، جس میں شعر دیا گیا ہے، صرف 2 مکمل شعر ہیں اور 2 غلط جوڑے ہیں۔ دیکھیے مصرع کیا ہے، دل کو نہ پوچھ مار کے حسن و عشق میں، اکثر تیرے بغیر بھی آرام آ گیا۔ دوسرا شعر ہے، دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، بے اختیار لب پہ تیرا نام آ گیا۔ جبکہ آگے ہے، دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ اگلا ہے، دل کو نہ پوچھ مار کے حسن و عشق میں، کیا جانیے غریب کہاں کام آ گیا۔ تو اس کا درست جواب ہے سی اور ڈی، یعنی تیسرا آپشن۔ دیکھیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ اور اس کے علاوہ دل کو نہ پوچھ مار کے حسن عشق میں، کیا جانیے غریب کہاں کام آ گیا، تو یہ ایک ہے۔ اور جو ایک تھا، اکثر تیرے بغیر بھی آرام آ گیا، اس کا پہلا مصرع ہے، یہ کیا مقام عشق ہے ظالم کی ان دنوں۔ اسی طرح ایک جو تھا، یہ بے اختیار لب پہ تیرا نام آ گیا، اس کا پہلا مصرع ہے، جب کوئی ذکر گردش ایام آ گیا۔ تو اور یہ جو غزل ہے وہ جگر مراد آبادی کے۔ تو اس طرح یہ سی اور ڈی درست ہے۔ تو اس طرح یہ تیسری اکائی کے ختم ہوئے۔ چوتھی اکائی اردو نظم سے ہے۔ دیکھو اس کا پہلا سوال اور اس سیریز کے 22واں سوال ہے۔ اس میں شاعر اور ان کے شعری مجموعے دیے گئے ہیں، ان کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہے۔ نون میم راشد کے ایران میں اجنبی، اختر علی ایمان کی بنت لمحات، جذبی کے نئی دنیا کو سلام، سردار جعفری کا فیروزہ۔ تو اس میں دیکھیے جانتے ہیں کہ 2 جذبی اور سردار جعفری سلیبس میں نہیں ہے، آؤٹ آف دا سلیبس یہ سوال ہے، لیکن 2 جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ایران میں اجنبی نون میم راشد کا ہے، اختر علی ایمان بنت لمحات اختر علی ایمان کی بنت لمحات ہے۔ تو اے بی جو ہے وہ درست ہے، یعنی دوسرا آپشن صحیح ہے۔ دیکھ سکتے ہیں ایران میں اجنبی نون میم راشد 1997،
بنت لمحات اختر الایمان کی 1976، نئی دنیا کو سلام سردار جعفری 1947، فیروزہ جذبی کے کون 1943، دوسرا 1960 میں، تیسرا گداز شب بھی ہے جو ان سب کو شامل ہے۔ جذبی صاحب کا اولین مجموعہ کلام فیروزہ پہلی بار لاہور سے 1943 میں شائع ہوا، بعد میں اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔ 1960 میں ان کا ایک مختصر مجموعہ سخن مختصر کے نام سے ٹائپ کے حروف میں علی گڑھ سے شائع ہوا، آخر میں ان کا پورا کلام گداز شب کے عنوان سے دہلی سے شائع ہوا۔ تو یہ تفصیل تھی، تو اس کا درست جواب اے اور بی۔ دوسرا سوال اور اس سیریز کا 23واں، ان میں سے کون سی نظم اختر الایمان کی ہے؟ حویلی، حویلی کس کی ہے؟ آپ جانتے ہیں ساحل کن کی ہے؟ ساحل لدھیانوی کی نہیں، مخدوم محی الدین کی ہے۔ باز آمد یہ ہے اختر الایمان کی۔ باز گشت کس کی ہے؟ شفیع فاطمہ شیرہ کی۔ اور آثار سلف جو ہے یہ ہے اسماعیل میرٹھی کی۔ تو باز آمد جو ہے یہ درست جواب ہے۔ اس کے علاوہ تفصیل کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں، اس پہ شارٹ ویڈیوز ہے، وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، تو وہاں سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ گلے تر کے چاند تاروں کا بن مخدوم کے حویلی میں انقلاب لایا، اس میں پہلا مجموعہ ان کا سرخ سویرا ہے جو 1944 میں، دوسرا گلے تر ہے 1961 میں، تیسرا بساط رقص ہے 1966 میں۔ مخدوم کی یہ 3 نظمیں شامل ہے، چاند تاروں کا بن، حویلی، انقلاب۔ باز آمد بنت لمحات میں شامل ہے جو 1969 میں شائع ہوا ہے۔ اختر الایمان کی 3 نظمیں، ایک لڑکا، پگڈنڈی اور باز آمد سلیبس میں ہے۔ شفیق فاطمہ شیرہ کے باز گشت بازیابی یہ 2 ہے، جس کو یاد کرانے کے لیے شباب کا لفظ بتایا ہوں، شین سے شفیق فاطمہ شیرہ، باب بازیابی۔ اسماعیل میٹھی خدا کی صنعت آثار سلف، اسماعیل نے خدا نے اسماعیل کو آثار سلف دکھائے، یہ ہونا چاہیے خدا نے اسماعیل کو آثار دکھلائے، تو اس طرح اس کو بتایا گیا، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا درست جواب باز آمد ہے۔ تیسرا سوال ہے، شاعر کے نظموں کے لحاظ سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ یہ سوال ایسا ہے بالکل سلیبس سے باہر ہے، اور جو درست ہے وہ بھی سلیبس میں نہیں ہے۔ ایک مس سیمی بدن سے، مستقبل، شہراسوب، یہ نظموں کی سیریز ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ کون کسی اور کا تو نہیں ہے۔ مادر وطن، بے ثباتی دنیا، بیر بہوٹی، عیش کہیں لے چل، او دیس سے آنے والے بتا، وادی گنگا میں ایک رات، ڈی نظر علی گڑھ، آوارہ، چاند تاروں کا بن۔ تو پہلے میں شہراسوب جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی اور سرور جہاں آبادی کی ہے، اس لیے وہ غلط ہے۔ ڈی میں چاند تاروں کا بن مخدوم کی ہے، اور باقی کے جو 2 نظمیں ہیں وہ اسرار الحق مجاز کی ہے، اس لیے غلط ہے۔ تو بی اور سی درست ہے، بی سرور جہاں آبادی کی ہے اور سی جو ہے وہ اختر الایمان کی ہے، تو بی اور سی والا جو ہے پہلا وہ درست ہے۔ باقی یہ تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، وہی جو آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے۔ یہ کوئز میں آپ کو دیکھیں گے، اس کے بعد کوئز کے بعد جو آپ ان کو ایکسپلینیشن ہوگا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، سی بی۔ چوتھا سوال ہے، تاریخ ولادت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ مخدوم محی الدین، فیض احمد فیض، چکبست، ساحل لدھیانوی۔ چکبست مخدوم محی الدین، فیض احمد فیض، ساحل لدھیانوی۔ سی فیض احمد فیض، چکبست، ساحل لدھیانوی، مخدوم محی الدین۔ چکبست، فیض احمد فیض، ساحل لدھیانوی، مخدوم محی الدین۔ تو اس کا درست جواب دیکھیے، چکبست، پھر مخدوم، پھر فیض، پھر ساحل لدھیانوی۔ چکبست 82، مخدوم محی الدین 1908، فیض 11، ساحل لدھیانوی 21۔ تو اس طرح یہ ترتیب ہے، تو بی جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اس میں ایک طرف نظم ہے، دوسری طرف نظم گو شعرا ہے، ان کو ملانا ہے۔ بج نارائن چکبست کی کون سی ہے؟ باز آمد، چکلے، خاک ہند یا جاتری؟ تو ان کی کیا ہے؟ خاک ہند، یعنی تیسرا کس میں ہے؟ تو تیسرے اور چوتھے میں ہے۔ اب میرا جی کا کیا ہے؟ جاتری۔ تو اب 3 اور 4 کس میں ہے؟ چوتھا۔ تو اس طرح یہیں پہ، لیکن آگے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اختر الایمان سی کا 1 ہونا چاہیے اور ڈی کا 2 ہونا چاہیے۔ تو یہ اسی طرح دیکھیے، بج نارائن کے رامائن کے ایک سین، خاک ہند اور حب وطن سلیبس میں ہے، تو سلیبس اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ باقی آپ کو اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ میرا جی، کلر کا نغمہ محبت، جاتری،
اور سمندر کا بلاوا ہے۔ اختر الایمان کا ایک لڑکا پگڈنڈی اور بازآمد ہے۔ ساحل لدھیانوی کا تاج محل چکلے گریز ہے۔ تو اس طرح یہ چوتھا اس کا درست ہے۔ چھٹا، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب دیکھنی ہے۔ حالی نظیر جوش اقبال، نظیر جوش حالی اقبال، اقبال نظیر جوش حالی، نظیر حالی اقبال جوش۔ تو نظیر کے بعد کون ہو سکتے ہیں؟ حالی یا جوش؟ تو حالی ہوں گے، تو اس طرح یہ ڈی درست ہوگا۔ آئیے تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ نظیر 1735 یا 40 دونوں کہے گئے ہیں، اس کے بیچ کوئی 37 وغیرہ اور بھی کئی قول ہے۔ حالی 1837، تو یہ دوسرے نمبر پہ۔ تیسرا 1877 اقبال 9 نومبر، اور جوش جو ہے 1896 یا 98 کہہ لیجیے، انہوں نے خود ہی کہا کہ ہمیں خود شک ہے اس میں، تو 96 بھی انہوں نے کہا کہ چلو 2 سال اور بڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، تو 96 مان لیجیے۔ تو ڈی درست ہے۔ 7واں سوال ہے، اس میں بھی وہی نظم اور نظم گو شعرا ہے۔ میرا جی جوش ملی آبادی، میرا جی کی کیا بازیابی ہے؟ ابھی ہم پیچھے دیکھ آئے ہیں، ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ بازیابی کن کی ہے؟ شفیق فاطمہ شیرہ کی ہے۔ جوش ملی آبادی کی جنگل کی شہزادی دیکھ لیں گے۔ شفیق فاطمہ شیرہ کی سمندر کے بلاوا تو نہیں، یہ کن کی ہے؟ میرا جی کی ہے۔ اسماعیل میٹھی کی آثار سلف ہے، تو ابھی ہم نے دیکھا تو ہے، تو بی اور ڈی اس کا درست جواب ہو جائے گا، یعنی چوتھا۔ باقی دیکھ لیتے ہیں۔ میرا جی کلر کا نغمہ محبت جو ابھی دیکھے، جاتری اور سمندر کا بلاوا ہے۔ جوش ملی آبادی کے کسان، جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب، شفیق فاطمہ شیرہ کی بازیابی بازگشت، اسماعیل میٹھی خدا کی صنعت اور آثار سلف۔ باقی آپ یہ جو شارٹ ویڈیوز ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ 7ویں سوال کے بعد یہ ہے 8واں سوال، سیکنڈ لاسٹ ہے۔ اپنے بے خواب کے واڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ مصرع جو ہے کس نظم کا حصہ ہے؟ یہ مصرع جو ہے کس نظم کا حصہ ہے؟ تو یہ دیکھیے، سمندر کا بلاوا کن کے ہے؟ میرا جی کے۔ تنہائی فیض کی کیا اس کا ہے؟ حویلی مخدوم محی الدین کی گریز، ساحل لدھیانوی کی۔ تو یہ کس کا ہے؟ تنہائی کا ہے۔ تنہائی میں دیکھیے پہلا ہے، پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا و یاغ، اپنے بے خواب کے واڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ تنہائی کا ہے۔ اب آخری سوال ہے، میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ خرد سے آپ کو یاد آنا چاہیے، خرد مند قسم باغ و بہار میں آپ نے پڑھ رکھا ہے، اس سے عقل مند مراد ہے، لیکن اس میں سوال کہ شعر میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ تو کس سے مخاطب ہوگا کہ تو ہے یا نہیں؟ جبریل، آدم، اسرافیل؟ نہیں، خدا سے مخاطب ہوگا کہ تیرے وجود کو ہم کیسے مانتے؟ تو اس کا درست جواب خدا سے ہے۔ اس طرح یہ 2 اکائی مکمل ہوتی ہے۔ باقی اکائی کے لیے پھر ہم ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔